حضور کے ساتھ آپ کی کتاب کو کھولیں گے. میں حضرت والا سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلی کتاب میں. اس اجلاس میں جتنے اہل علم حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آج اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے جینے میں لذت محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واقع ہے. اس دیش کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے علاقے کے معاشرت موقع پر مستند علماء تشریف فرما ہے، تو جہاں سامعین کا منظر ہے بہت سارے چہرے ہی بتا رہے ہیں کہ بہت سارا علم ان کے سینوں میں چھپا ہے، جس کا نور ان کے چہروں سے آیا ہے. مجھ سے پہلے حاضر مقرر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عطیف الرحمن صاحب موجودہ عنوان کے مختلف گوشوں کو سمیٹا. آپ حضرات دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی ڈیوٹیوں کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں میری زبان سے نکالے
کی ایک علمی شخصیت ہے مولانا الیاس صاحب، جو نبی بھی ہیں، بھٹکل سے ان کا تعلق ہے۔ مولانا الیاس صاحب ان لوگوں میں کام کر رہے ہیں جن لوگوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ان لوگوں میں کام کر رہے ہیں جو رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان بچوں میں کام کر رہے ہیں جن بچوں کے ذہن میں آج اس ملک کے اسکولوں میں، تنظیموں میں، مختلف شعبہ حیات میں ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان خود غرض ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دوسروں کا جینا پسند نہیں کرتا، مسلمان دوسروں کی بھلائی پسند نہیں کرتا، مسلمان اس ملک کا غدار ہے، مسلمان اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ ایک مستقل سازش کے تحت پورے ملک کے ماحول کو جس رخ پر لے جایا جا رہا ہے، یہ اہل علم سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، سیاسی بصیرت رکھنے والے قائدین سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، صحافت سے جڑے ہوئے وہ فنکار اللہ تعالیٰ نے جنہیں قلم کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ لوگ بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور کتاب نے اپنی خدمات کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اتنا متاثر کر گیا مجھے ان کا وہ عمل کہ ایک دن اتفاق سے ملاقات ہو گئی، میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، تو کسی نے تعارف کرایا کہ یہ مولانا الیاس ندوی ہیں بھٹکلی میں۔ میں نے ان سے فوراً ملاقات کی، جذباتی ہو گیا، آپ دیدہ بھی ہو گیا۔ میں نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ مولانا آپ کی مغفرت تو طے ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میرا خاتمہ ایمان پر خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ فرمائے، اور بہت سچائیوں کے ساتھ آج اس اسٹیج سے میں کہنا چاہوں گا کہ عزیز محترم حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی جو کام کر رہے ہیں، ان کے رفقا جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جو اہل علم حضرات ہیں، میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ سب اپنے آپ کو مٹا کر، اپنی شناخت کھو کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، اپنے آپ کو خادم کی حیثیت سے جس طرح وہ لوگ اور آپ کے رفقا پیچھے جا رہے ہیں، تو میں اسی کی اتباع کرتے ہوئے مولانا غیاث احمد صاحب رشادی زیرت معالی سے میں اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسلام پر خیریت اور عافیت کے ساتھ میرا خاتمہ فرمائے۔ میں اس دعا کو سننا چاہوں گا مولانا محترم کی زبان سے، بہت ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کروں۔ یہ انسان کی زندگی میں ہم پتھر تو نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی عمل متاثر کر دیتا ہے اور آنکھوں کے سودے شاید لوگ اس وقت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم۔ ہم جیسے گنہگار
ہندوستان کی موجودہ صورتحال پر نظر رکھنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. مجھ جیسا بنے گا سو نہیں پاتا ہے ملک کے حالات اور ملک میں رونما ہونے والے واقعات جہاں مسلمانوں کی شبیہ پیش کی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اللہ والوں کا کیا حال ہوگا. میں اکثر اس طرح کے اوپن اسپیچز میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ملک نہ مودی سے باقی ہے, یہ ملک نہ اڈوانی سے باقی ہے, یہ ملک نہ واجپئی سے باقی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے وہ ڈاکٹرز, وہ انجینئرز, وہ ایڈوکیٹس, وہ ججز جن کے پاس عدالتوں میں فیصلے جاتے ہیں تو پوری سچائی کے ساتھ بے گناہوں کو رہا کر رہے ہیں. کوئی مریض آپریشن کے ٹیبل پر چلا جاتا ہے, ڈاکٹر جب اس کا سینہ چیرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. کسی ایڈوکیٹ کے پاس کسی مسلمان کا کیس چلا جائے وہ ایڈوکیٹ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے. یہ ملک اگر باقی ہے تو ایسے ہی سیکولر حضرات سے اس ملک میں سلامتی آج بھی باقی ہے. بالکل اسی طرح میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ آج اگر مسلمانوں کی شبیہ بہت اچھی لگ رہی ہے یا اس کوشش میں لگے ہیں, میں بڑے بڑے اکابر کا نام لیے بغیر عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا غیاث احمد رشادی, ان کے رفقا, غریب نگر کے احباب, ان کے رفقا, آپ حضرات کی عظمتوں کو میں سلام کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں جہاں بچہ ایک گلاس پانی اپنے ماں باپ کو دینے تیار نہیں ہوتا, جہاں شوہر بیوی کا حق آج تک جان نہیں سکا, اس بھیانک دور میں آپ حضرات جو خدمت کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. کل سے سفر میں حضرت مولانا فصیح الدین صاحب دامت برکاتہم, ہمارے حافظ شکیب الرحمان صاحب, مولانا امیر اللہ بیگ صاحب, عبدالعزیز صاحب, یہ نوجوان بچے مولانا فصیح الدین صاحب جیسی شخصیت, علمی شخصیت, ہم جیسے گنہگاروں کی جان لے لینا, دوڑتے ہوئے آنا ہی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے خزانے غیب سے ان کی جتنی جائز ضرورتیں ہیں کسی کا محتاج بنائے بغیر اللہ تعالیٰ انہیں معلومات فرمائے. محترم حاضرین کرام, دو موضوعات ہیں, ایک ہے خدمت خلق اور ایک ہے بیان انسانیت. علم کی روشنی میں, قرآن مجید کی آیات کے واضح دلائل کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں شیخ الحدیث نے آپ سے گفتگو فرمائی. مجھے اس موقع پر آپ حضرات سے جو عرض کرنا ہے, دو تین باتیں ہیں جو شدت سے محسوس کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں اور اس میرے موضوع کو میں سمیٹوں. یہاں سے میں آپ حضرات سے کچھ لے کر جاؤں, میں پوری کوشش کروں گا. رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غور کریں آپ, مختصر زندگی 60 پر 3 سال کی عمر مبارک, 63 سال کی زندگی, اور اللہ تعالیٰ نبوت دے رہے ہیں 40 سال کی عمر. نوجوان بچے, اسٹوڈنٹس اگر ہیں یہاں مجمع میں, تاجر حضرات اگر مجمع میں ہیں, کہیں درمیان میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں, میں برا نہ مانے آپ, کبھی میری طرف سے کوئی سوال آیا, میں مجمع سے امید کروں گا کہ آپ حضرات اس کا جواب مرحمت فرمائیں. اصل میں تقریر کرنا آپ کے علاقے میں خطباء ہیں, مقررین ہیں, والد ہیں, مصنفین ہیں, مؤلفین ہیں, سب ہیں. تقریر کرنا سننا مقصد نہیں ہے, اور تقریر جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے اپنے علم اور اپنے فن کا جوہر انہوں نے اس فن کا مظاہرہ فرمایا. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے گفتگو کروں, کچھ چیزیں آپ کے ذہنوں میں بٹھاؤں اور کچھ چیزیں میں آپ
سے پوچھوں، میرا اپنا کچھ درد آپ سے شیئر کروں اور پھر میں آپ کو اس میں شریک کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال، مکمل 60 پر 3 سال کی زندگی، اور اللہ رب العزت نبوت سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ جب آپ کے سر اقدس پر خلعت نبوت کا تاج رکھا گیا تو 40 سال کی عمر، تو یہ 40 سال کی عمر میں مکے والوں نے بلکہ پورے عرب نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، آپ کی جوانی دیکھی ہے، آپ کی تجارت دیکھی، آپ کی امانت داری، آپ کی شرم، آپ کی حیا، گناہوں سے پرہیز، نیک عمل میں دوڑنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ پوری زندگی کا بہت بڑا حصہ 40 سال کا عرصہ پورے عرب میں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا سے مکہ معظمہ تشریف لاتے ہیں تو آپ پہاڑی پر صفا جسے کہتے ہیں، اس پہاڑ پر آپ نے کھڑے ہو کر کچھ گفتگو فرمائی ان لوگوں سے جن لوگوں کا ایمان نہ اللہ پر تھا نہ رسول پر تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، مکمل جہالت تھی۔ یہ اس واقعے کا ایک حصہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر پھر اس طرف آؤں گا۔ ہندوستان، جس ملک میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ہندوستان کو آزادی ملے آپ بھی جانتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آزادی ملے ہمارے ملک کو۔ نوجوان بچے اسٹوڈنٹس اگر ہیں تو وہ جواب دیں، 2 سال 3 سال 40 سال 50 سال کتنا عرصہ ہوا؟ نہیں، اس طرح نہیں جواب پوری کر دے تو پھر میں بول پاؤں گا۔ نوجوان بچے بولے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بچے بولے، سائنس سے جن کا تعلق ہے وہ بچے بولے، ہسٹری سے جن کا تعلق ہے وہ بچے بولے، اسلامیات سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ بچے بولے، علماء سے جن کا تعلق ہے وہ نوجوان بچے بولے۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے سال کا عرصہ ہو گیا؟ نہیں معلوم۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو ہمارے برادران وطن تانا بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم اپنے ملک کے بارے میں۔ آپ اس کی تصدیق نہ کریں، آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ ملک کے بارے میں ہمیں ہی علم ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کا مظاہرہ بہت ضروری ہے، اسے ظاہر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم جواب نہیں ملا مجھے کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال۔ ایک ایسی کشمکش، یعنی اپنا کانفیڈنس نہیں ہے پوری طرح کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں، کیا بولنے میں جھجک ہو رہی ہے نہیں معلوم، یا علم ہی نہیں ہے نہیں معلوم۔ 50 سال 68 دیکھیے الگ کرایا ٹھیک ہے، مسئلہ سے اتنا بھی کم سننے والا نہیں ہوں کہ آپ سیکھ لیں، سنائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال کی عمر میں اگر 40 مائنس کر دیں، نکال دیں تو کتنے سال بچتے ہیں؟ 23 سال۔ آپ بتائیں 23 سال کا عرصہ زیادہ ہے یا 60 پر 8 سال کا عرصہ زیادہ ہے؟ لیکن حساب کسی کو نہیں آتا۔ 30 پر 3 کو اگر ڈبل بھی کر لیں 23 کو، 60 پر 6 سال ایکسٹرا 2 سال میں ہو گئے۔ 23 سال کے عرصے میں جب وہ نبی و رسول جنہیں اللہ نے کہیں محمد سے یاد کیا، کہیں احمد، کہیں یاسین، کہیں مزمل، کہیں طٰہٰ، کہیں نبی، کہیں رسول، مختلف ناموں سے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اور آج اس ملک میں پورے عالم میں جینے والے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عظمت میں ذرا بھی کمی پیش آئی، یا آپ کی اس ملک میں یا پورے عالم میں کہیں کوئی توہین کرتا ہے، تو ہم اس کے مارنے کے لیے
لیکن انصاف سے آپ بتائیں، غیر ایمان والا توہین کرے تو ہم مارنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم خود اگر توہین کریں تو پھر ہماری سزا کیا ہوگی؟ کیا ہوگی ہماری سزا؟ یہ سزا تو ہم خود اپنے لیے تجویز کریں کہ ہمارے لیے کیا سزا ہے۔ جو لوگ جانتے نہیں ہیں انہوں نے توہین کی ہے، اور جو لوگ جان رہے ہیں، آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دولت گدھے پر تشریف لائے، حضرت فاطمہ ابا جان کا انتظار کر رہی ہیں دروازے پر کہ ابا جان آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور جب یہ آفتاب نبوت اپنے دولت گدھے پر طلوع ہوا، آپ تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک پر کچھ کچرا ہے، آپ کی داڑھی مبارک پر کچھ تنکے ہیں، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، تو بیٹی بہرحال بیٹی ہے۔ اس ملک والے آج بول رہے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ ہمارے آپ کے آقا نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ بیٹی کی دولت کیا ہے۔ مجرم ہیں ہم سب جنہوں نے اس پیغام کو اس ملک میں عام نہیں کیا، ورنہ رحمت و عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں، اور اللہ کی عجیب وصیت ہے، جو پروردگار بیٹی دینے پر قدرت رکھتا ہے بیٹا بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیٹیوں کو باقی رکھا۔ کیا کبھی یہ پیغام ہم نے اس ملک کے ان لوگوں کو پہنچایا، 125 کروڑ کی آبادی والا ملک، کیا کبھی یہ پیغام ہم نے ان کو پہنچایا کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں بیٹی کا بڑا مقام ہے، عورت کی بڑی عظمت ہے؟ ہم نے نہیں پہنچایا۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم مجرم ہیں، اور اس ملک میں سوچ ابھیان پروگرام چلایا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہر جگہ جھاڑو ہے، ہر جگہ صفائی۔ میرے اور آپ کے آقا نے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا، باقی آدھا ایمان ہے، ہمارے دماغ میں نہیں گھسی بات۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آسانی سے سمجھاتے ہیں، کبھی کبھی جھوٹیاں مار کر بھی سمجھاتے ہیں۔ شاید اس ملک کا مسلمان اس دور سے گزر رہا ہے، دعا کرے اللہ سے کہ اے اللہ، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کریں، ہمارے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے آپ کے غضب کا، جلال کا، ناراضگی کا مقابلہ کر سکیں، فیس کر سکیں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، قابل نہیں ہیں، انہی کے حالوں میں ہمیں مبتلا نہ فرما کہ لوگ جھوٹیاں مار کر ہمیں دین سکھائیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ نہ وہ پیغام دیا، نہ یہ پیغام دیا۔ تو خیر، حضرت فاطمہ نے پوچھا، ابا جان کس کمبخت نے آپ کا یہ حال کر دیا؟ آپ کا چہرے مبارک گرد و غبار میں اٹا ہوا، آپ کی داڑھی مبارک میں تنکے ہیں، اور آپ کے سر مبارک پر کچرا ہے۔ ابا جان کس بدقسمت نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ یہ جواب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریم نگر کے اس صفا بیت المال کے اجلاس میں شرکت کرنے والے موت تک یاد رکھے یہ جملہ آقا کا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ عرب والے تیرے پاک محمد کو جانتے نہیں ہیں کہ محمد کون ہے، اور جس دن ان کو معلوم ہوگا محمد کون ہے، ایسا کوئی معاملہ محمد کے ساتھ یہ لوگ نہیں کریں گے۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آج مسلمانوں کے ساتھ پورے ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، جن کا سامنا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مجرم کے طور پر، ملزم کے طور پر، ٹیرر کے طور پر، بد اخلاق کے طور پر، بد دیانت کے طور پر، کیریکٹر لیس کے طور پر، جس طرح پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہی رحمت عالم کا جواب ذہن میں رکھے۔ آج دنیا جانتی نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے، اور جس دن
میں مولانا غیاث احمد کو بھی اس میں شامل کر لوں گا. ہمارے پاس بزرگ کا مطلب بوڑھے کو بولتے ہیں. بڈھا بزرگ نہیں ہوتا. ہر بڈھا اگر بزرگ ہو جائے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس اور ایک کانسیپٹ ہے، جب تک زندہ ہے ولی نہیں مانیں گے، مر گیا تو ولی مانیں گے. تو ولی کے لیے مرنا شرط ہے، بزرگ کے لیے 80 سال ہونا شرط ہے، بڈھا بننے کے لیے بالوں کا سفید ہونا شرط ہے. اس خیر اور بندشوں سے ہم باہر نکلیں. آدمی اپنے کام، اپنے فن، اپنی خدمت، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اس سے پہچانا جاتا ہے. تو ان بزرگوں کی فہرست میں آپ کے صدر محترم کو بھی، بانی کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے وہ خود خوشی کے سلیقوں میں جھول جاتی ہے. اسے پھانسی دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود لٹک جائے گا. آج پورے ملک میں بہت سارے لٹک رہے ہیں، کوئی اور لٹک جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا مطلب آپ کریم نگر کے ان احباب کو بھی نہ بھولیں جو آپ ہی کے افراد کی خدمت میں لگے. کریم نگر کے تمام احباب سے میری گزارش، جس دن کام کرنے والوں کو آپ بھولیں گے، سمجھیے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، تباہی تو پہلے ہی ہے، اس تباہی میں مزید تباہی شامل ہو جائے گی. کام کرنے والوں کو مت بھولیں، درد رکھنے والوں کو مت بھولیں، خدمت کرنے والوں کو مت بھولیں. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میرا محسن ہے، میری قوم کا محسن ہے، میری قوم کی بیواؤں کی فکر کرنے والا، میری قوم کے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا، میری قوم کے جاہلوں کو پڑھانے لکھانے والا، میری قوم کے چھوٹے چھوٹے سود خاروں کو سود خاری کی لالچ سے باہر نکالنے والا. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو میری قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جو قوم اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے وہ خودکشی کی سلیقوں پہ جھول جاتی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں معلوم کہ کن لوگوں کو یہ نام یاد ہے. جمعہ میں تو اکثر میں کہا کرتا ہوں، آج ہم لوگوں نے نام یاد رکھے ہیں مہاتما گاندھی کا، جواہر لال نہرو کا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کا، یہ سب نام یاد ہے، اندرا گاندھی کا، راجیو گاندھی کا، یہ سب نام یاد ہے. اور ہماری قوم کو نہ مولانا حسین احمد مدنی یاد ہے، نہ حضرت تھانوی یاد ہے، نہ حضرت نانوتوی یاد ہے، نہ حافظ زاوی شہید یاد ہے. یہ سب اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ سچ دیا. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا. میں اس ملک بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی ہمارے شہر میں. ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں ہمارے ملک کے پی ایم کو میں سلام کرنا چاہوں گا. انہوں نے اپنے گرو، اپنے نیتا، اپنا رہنما، اپنا بڑا سردار ولبھ بھائی پٹیل کو جو بالکل بجھ گیا تھا، دوبارہ اسے یاد کیا گیا. کافی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ مودی کو آپ سلام کریں، گجرات میں یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. میں نے کہا تمام اختلافات کے باوجود دیکھیں آپ، جسے قوم بھلا چکی تھی اسے پھر اس نے زندہ کیا. اور ہمارے جو بڑے آج بھی زندہ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. بڑی توجہ سے سنیں آپ. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں. میں صرف ٹچ کرتے ہوئے آگے نکلوں گا اس موضوع پر. سامنے ایک فیملی ہے ہمارے برادران وطن کی. آج ملک میں بھیڑ کو بھیڑ نہیں بول سکتے، بھنگی کو دھوبی نہیں بول سکتے. کیس ہو جاتا ہے، معلوم نہیں حیدرآباد میں کیا ہے. ہمارا نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاں بھنگی کو صفائی کرمچاری کہنا ہے. ہمارے ہاں بھیڑ کو بھیڑ بولے تو کیس ہو جائے گا. ہاں ہم لوگوں کو دنیا والے کچھ بھی بولے کوئی کیس نہیں ہوتا ہے. ہم کو کاٹ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ مولانا فرما رہے ہیں اسلام میں ایک صاحب ہیں، ان کے والد کی زبان سے ایسے نکل گئے جھگڑے تو اسے ڈیوٹی سے ہی نکال دیا گیا. دیکھیے کس معاملے میں ہم جی رہے ہیں. ہم دنیا والوں کو
سروں پر کچرا نہیں ڈالیں گے یا ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کریں گے. اور آج ہندوستان کے مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ہندوستان کے مسلمان، پورے عالم کے مسلمان، ہم ذہن میں بٹھائیں ہندوستان کے ہمارے برادران وطن ہمیں نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. میں کہوں گا ہمارے برادران وطن سے اگر یہاں نامہ نگار حضرات ہیں تو ان سے بھی گزارش کروں گا. میں ایک بہت بڑے برادران وطن کے اجلاس میں جہاں ایک پجاری بھی تھا، جہاں کرسچن کی طرف سے ایک رہنما تھا، فادر بھی تھا، میں بھی اس میں تھا، بلایا گیا، بالکل اڈا تھا وہ RSS کا. میں نے وہ جملہ کہا جو جملہ میں نے شروع میں کہا تو پجاری کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے پہلی مرتبہ اس طرح کی اسپیچ سنی ہے، آج تک اس طرح ہم نے سنا نہیں. میں نے ان سے کہا کہ وہاں کہا تھا اس اجلاس میں، میں نے کہا اگر برادران وطن مسلمانوں کے سینے سے لگ کر فیل کرے، ایک ہے لگنا، ایک ہے فیل کرنا، ایک ہے کھا لینا، ایک ہے مزے کے ساتھ کھانا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. آدمی بہت بھوکا ہوتا ہے تو اسے مزہ ٹیسٹ کا احساس نہیں ہوتا، سامنے کھانا ہے جلدی بھی کھاؤ، بھوک مٹاؤ. لیکن ایک ہے آدمی ٹیسٹ لے کر کھاتا ہے، ارے ماشاءاللہ کیا بنا ہے، ارے ماشاءاللہ کیسا شکل. انسانوں کا مثال ہے. میں نے ان سے کہا اگر آج کی تاریخ میں ہمارے برادران وطن مسلمانوں کے سینے سے لگ کر محسوس کریں کہ مسلمان کون ہے، میں 40 کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کو ان کی ماؤں کے سینے سے لگ کر وہ سکون نہیں ملے گا جو ہمارے سینوں سے لگ کر تمہیں سکون ملے گا. لیکن اس احساس کو دوسروں تک منتقل کرنا، یہ احساس ان لوگوں میں پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سامنے برادران وطن کی ٹیم بیٹھی ہے، بچیاں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ ایک عورت اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف جا رہی ہے، وہ واپس آ رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارا غریب کیسا ہے. اب تو پربھو شاید منسٹر جی ہیں، پربھو کو معلوم ہے کہ پربھو کیا کریں گے. ٹرینوں میں جا رہی ہے خاتون، واپس آ کر بے چین ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو ان کا جو نور ہوتا ہے اس میں سب دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس نور کا ہے، ہمارا نور تو سارا شروع ہو گیا ہے. نور کا نور بھی نہیں ہے. کوشش کریں کہ اللہ وہ نور ہمارے اندر بھی پیدا کرنا. یہ سب کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمت، ارادہ، عزم، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. مدنی علیہ الرحمہ نے پہچان لیا کہ یہ پریشانی کے عالم میں پوری فیملی سفر کر رہی ہے. حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، ٹوائلٹ کی طرف گئے، دیکھا کہ گندا ٹوائلٹ ہے. حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے پورے ٹوائلٹ کو صاف کیا. سمجھ میں آ رہی اردو؟ صاف کرنے کا مطلب معلوم ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا کے ہم دیکھیں گے جو اپنے گھر کا ٹوائلٹ صاف کیا ہے. ارے واہ ماشاءاللہ، آپ کی عظمتوں کو سلام کروں گا. میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں نے بھی یہ کام کیا ہے. واقعیت اگر ہاتھ اٹھانے والے سچے ہیں تو آپ کی عظمتوں کو سلام. ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑے دھوئے گی تو عورت دھوئے گی، روٹی پکائے گی تو شادی کرتے ہیں اسی لیے کہ وہ کام والی بن کر آئے، ملکہ تھوڑی بنا کر آئے. یہیں سے سب جھگڑے شروع ہوتے ہیں. کام والی سمجھ کر لاتے ہیں، رشتہ نہیں پہچانتے. اب وہ بیچاری ملکہ سمجھ کر آتی ہے، آپ اسے کام والی بنانا چاہتے ہیں، یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. آپ ملکہ کو ملکہ بنا کر لائیں، ملکہ سمجھ کر لائیں، ملکہ سمجھ کر رکھیں، وہ مہارانی کی طرح رہے گی. اور آپ مہارانی کو کام والی بنا کر لائیں تو جھگڑا ہوگا. لازمی بات ہے. رشتہ سمجھنا چاہیے، پرسنالٹی سمجھنا. جب تک میں اور آپ اللہ کو اللہ نہیں سمجھیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے. ظاہر بات ہے. جب تک ہم اپنے نبی کو نبی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں، تو رشتوں کا تقدس بھی بہت ضروری ہے. تو خیر، امت میں دیکھیے ایسے اللہ والے کے آپ کے مشورے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا بیت الخلا صاف کیا ہے. میں پھر سلام کرنا چاہوں گا آپ کی عظمتوں کو. لیکن خوش ہو کر بس مت چھوڑ دیجیے. حضرت اب تعریف کر دیے، پورا لیبل مل گیا ہے، اسے جاری رکھیے. حضرت پورا ٹائلٹ صاف کر کے ٹرین کا واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے.
سامنے والے کو جو ٹیم تھی انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ عموماً بڑے بڑے لوگوں کو چاچا بلاتے ہیں نا، لیکن حضرت کا چہرہ، لباس سب دیکھ کر وہ سامنے والی ٹیم نے کہا کہ گرو جی آپ ٹائلٹ پہ اتنی دیر بیٹھ گئے، اتنا گندا ہے کہ وہ کھانا نہیں جا سکتا، آپ گرو جی ہیں، آپ جا کر اتنی دیر ٹائلٹ پہ بیٹھ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ٹائلٹ گندا تو نہیں، بہت صاف ہے، میں نے پوری اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ سامنے والی فیملی کہہ رہی ہے کہ نہیں بہت گندا ہے، کھانا نہیں جا سکتا، بدبو ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شاید آپ کسی دوسرے ٹائلٹ میں چلے گئے ہوں گے، آپ جا کر دیکھیے گا۔ اب جسے ضرورت تھی وہ عورت تھی، اس کا شوہر بھی ساتھ تھا، اور اب جا کر ٹائلٹ کھول رہے ہیں تو پریشان ہو گئے کہ ہم اسی ٹرین میں ہیں کہ ٹرین بدل گئی، بالکل صاف۔ اب بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روپے ہی تو چاہیے، کیا مندر لانے ہو، بھوکے کو 2 روپے ہونا چاہیے، کیا چاہیے بھوکے کو؟ بھوکے کو روٹی چاہیے اور اندھے کو آنکھ۔ کتنے بھی متحد نہیں ہونا، حضرت کیا بولتی مجھ برابر ہو، سمجھ رہے؟ ضرورت سے فارغ ہونا تھا، فارغ ہو گئی بیچاری، واپس آ کر سیٹ پہ وہ پوری فیملی بیٹھ گئی۔ تو مدنی علیہ الرحمہ کے چہرے کو اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھ رہی ہے، اور گرو جی سے انہوں نے کہا، حضرت مدنی سے پوری فیملی نے کہا گرو جی چمتکار ہو گیا، ٹائلٹ میں ہم جب گئے تو اتنا گندا کھڑا نہیں جا سکتا تھا، اتنی بدبو، ناک پر ہاتھ رکھنی پڑی، ہاتھ رکھنا پڑا، اور آپ گئے اتنا صاف ہو گیا۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا میرا تعلق جس مذہب سے ہے وہ مذہب یہی مجھے سکھاتا ہے، میرا تعلق جس مذہب سے ہے وہ مذہب یہی سکھاتا ہے، میرا تعلق جس نبی سے ہے وہ نبی یہی سکھاتا ہے، میرا تعلق جس قرآن سے ہے وہ قرآن یہی سکھاتا ہے۔ کیا کہ اگر کوئی تکلیف سے ڈر رہا ہے تو اسے دور کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں نے سارا بیت الخلا صاف کیا تو صرف تمہارے لیے۔ وہ پوری فیملی کہنے لگی اگر اس کا نام اسلام ہے گرو جی ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پوری فیملی ٹرین کے اندر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی۔ یہ حضرت کی حیات و خدمت میں لکھا ہوا واقعہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدمت قلب سے لوگ متاثر نہیں ہوتے؟ اسی کا نام ہے خدمت خلق، دوسروں کی خدمت کرنا، اور یہ بہت بڑا جوہر ہے۔ بشرطے کہ خدمت خلق کی برکتوں کو ہم سمجھیں۔ ہمارا ایمان مادہ پرستی کے دور میں ویسے ہی ہو گیا ہے، لائٹ اگر چلا تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس میں روشنی۔ کل مولانا ریاض احمد صاحب نے ہمارے شیخ الحدیث دامت برکاتہ ان سے کہا کہ حضرت آپ کو 9 بجے آ جانا ہے، کارگزاری چل رہی ہے، تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہم جو ہے ایمان بھی لینے والے ہیں، یعنی دیکھے بغیر آپ کی بات پر ایمان لانے والے، یاد ہے گیا جملہ۔ لیکن مادہ پرستی کا دور ہے، دیکھ کر ایمان لانے کا دور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان بھی لینے کا بڑا مقام ہے۔ ہم لوگ دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا خدمت خلق کی برکتوں کو پہچانا، اور وہ برکتیں وہ نور سب نگاہوں کو نظر نہیں آئے گا جب تک آپ اس میں رچیں گے نہیں، بسیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، یہ نور نظر نہیں آئے گا۔ اور جب یہ نور آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں، سرپرست ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہیں جن کے پاس ایمان ہے، اور یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ خدمت قلب بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خدمت خلق میں جو لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ایک واقعہ کافی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوگا، اور اس واقعے کو بھولیں گے بھی نہیں آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یاد رکھیں گے، بھولیں گے۔ ہر کچھ کو بولیے یاد
اس سوچ کو بدلیں. نوجوان بچے آپ امانت ہیں اس ملک کی اور اس قوم کی. آپ سمجھیں آپ کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طرح آپ استعمال ہو رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری کا احساس کریں. آج جو ملک میں جو تنظیمیں ہیں میں بہت تفصیل میں گئے بغیر عرض کروں گا. RSS, BJP, BHP, اسٹوڈنٹس کی ABVP, یہ جتنی تنظیمیں ہیں آپ ان کے بڑوں کو خبر لیے. کسی زمانے میں بال ٹھاکرے سے انٹرویو لیا تھا ایک اخبار والا, یاد پڑتا ہے مجھے. یہ اس دور کا واقعہ ہے جس دور میں بال ٹھاکرے مشہور بھی نہیں ہوئے تھے, کوئی شناخت نہیں تھی, لیکن حکومت کام کی تھی ان سے. اور آپ کو معلوم ہوگا گجرات میں پٹیل برادری, ایک نوجوان لڑکا ہاردک پٹیل نام سنا ہوگا, ایک آواز پر 7 لاکھ لوگ جمع ہوئے. کیا تھا اس کے پاس, کیا تھا؟ اپنی برادری کے لیے دعوت کرتا. قوت اس کے ساتھ ہو گئی, مین پاور اس کے پاس آیا, لوگ پیسے لا کر انہیں لینے لگے. اور اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے لیے جو خدمت کر رہا ہے آپ اس کے ہاتھ مضبوط کریں. طریقہ آپ جانتے ہیں کیا طریقہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے میرا اشارہ کہ کھلا کھلنا ہے جی, سمجھ رہے کون کس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے ہاتھ کو مضبوط کر لیتے ہیں. کس کے ہاتھ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ بڑی سخت گھٹ کے تھوڑا ذرا نرم ہو کر مجھے بولیے کس کے ہاتھ مضبوط کرے گا؟ کس کے؟ ایک بار پھر قوم کے لیے پہلے ہم مضبوط ہوتے کہ قوم کو مضبوط کریں گے. آپ کے صدر جو ہے مولانا غیاث احمد صاحب, ان کے ہاتھ مضبوط کا مطلب الیکشن میں کرنے کا مسئلہ ہی ہے. کیا ہے سر, الیکشن کا جو کوئی سیاست نہیں ہے, لیکن یہ جو سیاسی منصبوں پر جو بیٹھتے ہیں نا وہ ساری چمک 5 سال کے اس کے بعد مان پڑ جاتی ہے. اور یہاں کام کرنے والے جو بچے بیٹھے ہیں, آپ کی چمک اور اس کام کرنے والے شخص کی چمک انشاءاللہ یقین رکھیں موت میں, موت کے بعد تک بھی وہ چمک باقی رہے گی جس چمک میں آنے والی نسلیں کام کریں گی انشاءاللہ. ہاتھ مضبوط کرنے کا یہ مطلب ہے. ارے جب ایک ہاردک پٹیل برادری کا 7 لاکھ لوگوں کو اپنی ایک آواز پر جمع کر سکتا ہے, آپ لوگ وہ ہیں گھر کا کچرا صاف کر کے قوم کی خدمت کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ ان کا ایک خیال ہوتا ہے صفا رکھنے والے کو ہمیں بہت کر کوئی کیا دے, کوئی 2 ٹن کچرا دی, 2 ٹن تو ایک گھر سے نکلتا نہیں, مثال بول رہا ہوں. ان کے دماغ میں ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے, صفا کو ہمیں مجبور ایک گاڑی کچرا دی, تمہارا کچرا جو گھر سے پاک کری اس کا شکریہ ادا نہیں. قرآن فریج اب بیچ کر دو, گاڑی بلاؤ, یہ اردو سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح ہونا ہے, آپ سمجھ لیتے ہیں آرام سے. فریج ٹوٹ گیا, واشنگ مشین ٹوٹ گیا, اچھے پڑھے لکھے سمجھے لوگ گھر کو پاک صاف اچھا رکھنے والے بولتے ہیں کچرا اٹھا کے پھینکو, اسے کہاں رکھتے اٹھا کے پھینکو. تو آپ کا جو کچرا ہے وہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ پر صفا والے احسان کر رہے ہیں. گاڑی صفا والوں کی, خادم صفا والوں کے, کولی والے بھی صفا والوں کے, اور آپ احسان بنے بیٹھے ہیں. کم از کم زندگی میں کچرا نکالتے ہوئے صفا والے آپ کو احسان بنا ہے, اس کا تو احسان بنا. تو ایک آواز پر تو بال ٹھاکرے سے انٹرویو لیا گیا, پوری حکومت ایک طرف اور سنگل فیس, ایک تنہا ایک پرسنالٹی, DCP سے لے کر کمشنر سے لے کر جوائنٹ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایون جج, سب ان کے کانفیڈنس میں. تو رپورٹر نے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کون سا منتر ہے کہ پورے MP مہاراشٹر کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو بات کیا کرنا ہے, مولانا انٹرویو میں اس
بچوں کو دیوار ہی کو بلیک بورڈ بنایا. اسی دیوار پر آقا رکوع میں نے سکھایا, زبان میں نے سکھائی دیواروں پر. اور جو سونے والے بچے تھے فٹ پاتھوں پر, ان بچوں کو میں نے چادر اڑائی. اور جب وہ بچے ABCD پڑھ کر لائق بن گئے, میں نے بھیک مانگ کر ان کو اسکولوں میں بھیجا. اور یہی فٹ پاتھ پر سونے والے بچے جب جوائنٹ کمشنر بنے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تو میری ہی تو سنیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وشوا پریشد شیو سینا آج مہاراشٹر میں اتنی مضبوط ہے, سینٹرل بھی کام کی ہے. چلیے RSS کی طرف چلتے ہیں. یہ پورے ملک کی تنظیموں کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا احسان. میرے اساتذہ کرام کی جوتیوں کا صدقہ, والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تھوڑی تھوڑی نالج ہے آج ملک کا مسلمان جس طرح دوسرے لوگ جی رہے ہیں, کوشش کریں کہ آپ اس انداز میں جیئیں, اس کیریکٹر کو اپنائیں, اس زندگی کے میدان کو اپنائیں جہاں ہر رکن ظاہر کرتا ہے میں شیو سینا کا ممبر ہوں, میں RSS کا ممبر ہوں, میں BJP کا ممبر ہوں. آج 5-10 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر 2 ویلر میں گیندی کلر کی ربن لپٹی ہوئی رہتی ہے. یہاں ہے کہ نہیں؟ کیا ہے ربن کا کیا مطلب ہے؟ ربن کا مطلب ہے میرا تعلق اس تنظیم سے ہے, میں اس کا کارکن ہوں. جب لوگ اپنے کام کو سامنے لاتے ہیں دنیا تسلیم کرتی ہے. اب جب لوگ کام کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تاریخ میں ان کا کوئی مقام نہیں رہتا, لوگ ان کو بہت آسانی سے بلا دیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, بہت فرمایا. خدمت خلق پر تو آپ نے ایک واقعہ سن لیا, پیام انسانیت, یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. خدمت خلق نہایت, آپ سفر کر رہے ہیں بس میں, داڑھی والے, جوبے والے, پگڑی والے کھڑے ہیں اور آپ کے بازو میں کٹر ہمارا برادر وطن, چاہے وہ 3 ناموں کے ساتھ ہو یا تلک کے ساتھ ہو یا چوٹی کے ساتھ ہو یا پھر دھاگے کے ساتھ, کوئی براہمن, آپ چیر پر بیٹھے ہیں اور ایک براہمن پجاری یا بوڑھا یا بوڑھی کھڑی ہے, آپ فوراً اٹھیں, اس سے کہیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں, میں کروں گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مسافر کا حق ہے ہمارے اوپر, ہم نے بتایا نہیں ہے. بس میں سے کھڑے ہو جائیں ہم, اور ہمارے ملک میں جینے والی ہماری کوئی ہندو بہن کھڑی ہے, آپ اس سے ریکویسٹ کریں بہن آپ بیٹھ جائیں, میڈم آپ بیٹھ جائیں, میں کھڑوں گا. ارے نہیں آپ بیٹھیں, تو آپ کہیں میڈم میں مسلمان ہوں, ہمارے دین میں انسانیت کا پیغام ہم اس وقت دیں گے جب انسانیت ہمارے اندر خود پہلے ہم پیدا کریں. ہمارے بچے 7 سال 8 سال کے ہوتے ہی آٹو دھونے والا بچہ ہمارا, چہرہ بنانے والا بچہ ہمارا, ہوٹل کے ٹیبل صاف کرنے والا بچہ ہمارا, چائے لا کر صفائی کرنے والا بچہ ہمارا ہے نہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے حیدرآباد میں ایسے بچے ہیں کہ کریم نگر میں ہے نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں باپ کو اس کا احساس نہیں کہ بچے تمہاری امانت ہیں؟ ان بچوں کا فیوچر. ہماری مسجد چوپالیان میں کونے میں ایک نل تھا, روزانہ ایک عورت پوری ہماری گلی جھاڑ کر دکانوں کے سامنے صاف کر کے پانی چھینکنے کے بعد, چھینٹے مارنے کے بعد جب اس کا پورا کام ہو جاتا, چھوٹی بچی کو نل کے پاس لے کر آتی, اور پرانی بڑھیاں 5 روپئے جو کھانے والی ہوتی ہیں وہ تھیلی لٹکاتی تھی. اب تو تہذیب بھی بدل گئی, ایک تھیلی ہوتی تھی بوڑھیوں کے پاس, وہ تھیلی میں سے صابن کا ٹکڑا نکال کر وہ بچی کا منہ دھلا دی وہ نل کے پانی میں, کھڑے ہو کر دیکھتا تھا میں, ٹوٹا ہوا آئینہ بچی کے ہاتھ میں, وہ بچی وہ آئینہ پکڑ کر بیٹھتی, ٹوٹی ہوئی کنگھی سے اس کی چھوٹی کرتی بال سنبھال کر جب پوری طرح تیار ہوتی تو اسی تھیلی میں سے
पाउडर और स्टोन लगाकर उसके चेहरे को साफ करके बैग उसके हाथ में दे दी। गोया खामोश जबान से वो माँ अपनी बच्ची को बोल रही थी, बेटी झाड़ू पकड़कर दूसरों के दुकानों को साफ करना ये मेरा मुकद्दर बन गया था। मैं नहीं चाहती कि तेरा मुकद्दर भी ये बने कि तेरे हाथ में झाड़ू रहे। बेटी मैं तुझे बड़े बड़े मनसबों पर देखना चाहती हूँ। आज DRDO के मेन जो औरत है, ये हमारे मुसलमानों का सत्ता है। सीरियल देख कर इतनी पब्लिसिटी उसे दी गई, स्मृति ईरानी, इतनी पब्लिसिटी उसे दी गई। कई खानदानों को मैंने देखा है, शादियों में जाकर फौरन आ जाते, 8:30 बजे सीरियल शुरू होता है। खाने पकते नहीं थे, खवातीन बावर्ची खानों में नहीं होती थी सीरियल, और उस सीरियल से जिसे शोहरत मिली, आज वही शख्सियत पूरे तालीमी निशाब को बदलना चाह रही है। पूरी तब्दीलियां मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कि बयान इंसानियत के लिए सबसे पहले हम अपना मकाम पहचाने कि क्या है। एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। शायद 1 घंटा हो गया मेरी गुफ्तगू को शुरू हुए, मैं वापस 40 और 23 पर पहुँच रहा हूँ। एक सहाबी गुजरे हैं, हजरत सुमामा इब्न असाल उनका नाम है। नाम याद रखना, बयान के आखिर में पूछूंगा आपसे क्या नाम होगा, याद रखनी है। हम सब डॉक्टरों के नाम याद रखते हैं, सब नाम याद नहीं रहते। बच्चों को नाम रखते हैं अच्छे, हम लोग साहबा के नाम रखे तो याद रहते हैं। हमारे बच्चों क्रिकेट का जिस दौर चला, पड़ोसी मुल्क के जब खिलाड़ी आए, जिस घर में देखो मोहसिन खान पैदा हुआ, वो खान ही नहीं होते, पढ़ाने लोग नहीं है, नाम रखते हैं मोहसिन खान। चला है दौर शहर में, हमारे मुल्क में नाम भी अच्छे रखें, तबीयत पर असर पड़ेगा। जंगी कैदी साहबा ने गिरफ्तार किया, एक सुतून से उनको बांध दिया, इतना टाइट बांधा कि वो रस्सियों के निशान पड़ गए और हज़रत सुमामा कराहने लगे। रहमत दो आलम सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने पूरे आलम के लिए जिन पर रहमत बना कर भेजा। असल में हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने भी कमा हक़्क़हू अपने आका को पहचाना नहीं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उसकी तौफीक हमें दे। रहमत दो आलम सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ये जो कराहने की आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल एक जंगी कैदी है, उनको बांधा गया है। आपने फरमाया उसकी मुश्किल ढीली कर दो, रस्सी अंदर ढीली कर दो। सहाबा अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल एक जंगी कैदी भाग जाएगा, मुसलमानों का बड़ा जुल्म हुआ है। आपने फरमाया इसकी मुश्किल ढीली कर दो। सहाबा गए, जरा सा रस्सियों को ढीला कर दिया, बारगाह नबूवत में हाजिरी हुई। सुमामा इब्न असाल की जो जंगी कैदी थे, आका ने पूछा, सुमामा मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? आज अगर इस मुल्क के लोगों से हम पूछे कि हम मुसलमान हैं, हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उनका क्या ख्याल है हर चैनल में नजर आ रहा है, नहीं, हर अखबार में नजर आ रहा है। कहीं भी फसाद, कहीं तशद्दुद, कहीं कुछ, सीधे सीधे ताल्लुक मुसलमानों के साथ हो जाता है। अल्लाह इन आज़माइशों से भी हमारी हिफाजत करना। पूछा गया, आपने पूछा, सुमामा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आज किसी के बच्चे से अगर पूछे, नहीं बेटे तुम्हारे अब्बू के बारे में क्या ख्याल है, अब्बू ना काम को जाते हैं तो समाज में बेटे रहते होते हैं, इतना है अब्बू का काम। अम्मी का काम क्या है बेटे, अम्मी तुम्हारे कैसी हैं? अम्मी बधाई नहीं है, पकाते नहीं, बस बैठे रहते हैं। बच्चों के बारे में माँ बाप को पूछो अलग रिपोर्ट, माँ बाप के बारे में बच्चों को पूछो अलग रिपोर्ट, काम करने वालों से सरपरस्त के बारे में पूछो अलग रिपोर्ट, सरपरस्त को पूछो काम करने वालों के बारे में अलग रिपोर्ट।
حضرت سمامہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ اے محمد، میں اتنا جانتا ہوں آپ کریم ہیں، آپ کے ابا کریم ہیں، میں آپ سے کرم کی امید رکھتا ہوں۔ 3 جملے، آپ کریم ہیں۔ کریم نگر والوں سنو، کریم نگر کے لوگ بھی کریم تو نہیں گے، ہیں یا نہیں وہ بھی کیا بھی بولے تو کیسا ہیں؟ ڈر ہو رہا کوئی ہے؟ چندہ ہوتا تو نہیں ہے شاید، آپ پریشان نہ سنیں، کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے وہ چندے کا پیسہ ہے وہ کیا بولتے نہیں ہمیں کریم ملے۔ فرمایا آپ کریم ہیں، آپ کے والد کریم ہیں، اور میں آپ سے کرم کی امید رکھتا ہوں۔ آقا نے ایک جملہ سن کر فرمایا سمامہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سمامہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ پلٹ کر سمامہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہاں آزاد کیا؟ اب تک میں آزاد تھا، آپ مجھے گرفتار کر لیجئے کلمہ پڑھا کر کہ اس کلمے کی رسی میں بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے پیام انسانیت۔ آج ضروری ہے خدمت خلق کے شعبے کی طرف بھی ہماری توجہ رہے۔ بیان انسانیت میں بولتا ہوں، آٹو ڈرائیور، اسٹوڈنٹ، لیکچرر، پروفیسر، جاب کرنے والا، آئی ٹی بی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھنا، یہ سب بیان انسانیت کا کام کر سکتے ہیں۔ میں اکثر عید کے جب خطبے ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس موقع پر کہتا ہوں میں آپ کے علاقے میں پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ اب بدقسمتی یہ بھی ہماری کہ پولیس نے بھی اپنا رول نہیں بتایا، ہم لوگوں نے بھی اس کے رول کو سمجھا نہیں۔ ہمارے یہاں عیدوں میں ماشاءاللہ بریانی بنتی ہے، بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں، ایک آدمی کا کھانا 10 نہیں کھا سکتا۔ کھا سکتا ہے؟ ارے کھا سکتا نہیں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ توجہ سے نہیں سن رہے ہیں آپ سامنے۔ ایک آدمی کا کھانا 10 لوگ کھا سکتے ہیں، 10 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں، محاورہ بھی ہے، عید کے دن سب گھروں میں پکتا ہے، ایک مٹھی چاول ایکسٹرا ڈال دیں اس لیے سے کہ میرے پڑوس میں ہمارا ایک ہندو بھائی ہے، میرے پڑوس میں ہمارا ایک برہمن ہے، میرے پڑوس میں ہماری ایک غریب ہندو بہن ہے، یہ دوسرا اس کے گھر کو، یہ دوسرا اس کے گھر کو۔ اور جو ہندوؤں میں گوشت نہیں کھاتے، جو لوگ گاؤں ماتا کی پوجا کرتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے، اس وقت نہیں ہے اس پر بولنے کا۔ جو لوگ اسے نہیں مانتے ان کے ہاں کوشش کریں آپ تھوڑا سا میٹھا، 1-2 برٹ کے ٹکڑے آپ لے جا کر وہاں پہنچا دیں، تو کیا یہ پیام انسانیت کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ ایک پیغام بھیج دیں؟ فسادات جہاں ہوئے ہیں، جن گھر والوں نے باہر چیٹ ڈال کر پولیس کو چائے پلائی ہے، پانی پلایا ہے، سر آپ آ کر کچھ کھا لیجیے، یہ جو معاملہ ہوا ہے وہ پولیس ان گھروں کی حفاظت کی ہے کہ مسلمانوں کے گھر کا پانی ہمارے حلق کے نیچے اترا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اندر بھی ہے۔ صبح میں ہمارے بچے اسکول آتے ہیں، RSS والے کیا پڑھاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے، ان کا کام ان کو کرنے دیجیے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ لوگ مسلمان قاتل ہے، مسلمان ٹیرر ہے، مسلمان کو دوستی مت کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ میں کہتا ہوں جب ہمارے بچوں کا ٹفن بنتا ہے اسکول کے بچوں کا، ایک روٹی ہمارے بچے کے لیے تو ایک ایکسٹرا روٹی رکھ کر بولیے کہ بیٹے تمہارے جو ہندو بھائی ہیں یہ روٹی وہ ہندو بھائی کو کھلا کراؤ۔ اسکول میں میسج جائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے انسانیت کے پیام کو عام کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، اس 63 سالہ زندگی میں 40 سال کی زندگی، جوانی، بچپن پورا عرب والوں کے درمیان میں گزرا، اور جب 23 سال کا عرصہ اللہ نے اپنے نبی کو مرحمت فرمایا، 23 سال میں پورے عرب میں اللہ کے حبیب نے ایسا انقلاب برپا فرمایا، بڑے بڑے قاتلوں سے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور 23 سال کے عرصے میں پوری عرب دنیا اسلام کے نام سے واقف ہو چکی تھی اور دین پھیلنے لگا تھا، اور اس
سے زیادہ بولنے والے کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا محمد حنیف افسر علی صاحب کے اس کلیدی خطاب کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے سینوں کو کھولا. وہ حقائق جو جن حقائق کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور جن پہلوؤں کے سلسلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت تھی، مولانا نے ہمارے آنکھوں کو کھولا ہے، سینوں کو کھولا ہے اور ہم کو دعوت دی ہے اس عمل کی طرف کہ جس عمل کی اس ہندوستان کی زندگی میں ضرورت ہے.